بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ظہر کی نماز کی کتنی سنتیں ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں ظہر سے پہلے جو سنتے ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سنتے ہیں، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ان ظہر کی سنتوں کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ تقریباً 7 یا 8 حدیثیں آپ کو سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ کبھی بھی یہ سنتیں جو ہیں وہ آپ نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث نمبر 1، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 کر کے ہمیشہ پڑھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ابو داؤد 1269، ترمذی 427، نسائی 1814، ابن ماجہ 1160۔ تو یہ 4 رکعت پڑھنے چاہیے، ویسے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، لیکن اس میں فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت، پھر 2 رکعت 4 پڑھتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1157، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں: انہا ساعۃ تفتح فی ابواب السماء فاحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یوں بھی عرض کیا کہ کان یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور کیا فرمایا کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پس میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرے نیک اعمال اوپر چڑھ جائیں۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو نیک اعمال ہیں وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اس وقت کچھ نماز پڑھوں تاکہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں۔ چوتھی حدیث صحیح الجامعہ صغیر کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 882 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 4 رکعات بعد الزوال قبل الظہر، کہ ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع کی روایت ہے بھائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو حدیث کے الفاظ ہے سحری کے وقت پڑھنے کا، تو مطلب کیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی ان 4 رکعت جو پڑھتا ہے ظہر سے پہلے، وہ اس طرح ہے جس طرح کہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ 5ویں حدیث جس کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدعو 4 قبل الظہر، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے۔ نمبر 6، چھٹی حدیث، اور مسلم شریف میں ہے کہ جس کی راویہ بھی حضرت عائشہ، ہم سب کی ماں، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی بیتی قبل الظہر 4 ثم یخرج فیصلی بالناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، یعنی فرض نماز پڑھاتے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں حدیث سنن ترمذی میں ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، جس کی راویہ بھی ہماری سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا لم یصلی 4 قبل الظہر صلاحن بعدها۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہ پڑھتے
یعنی کسی وجہ سے نہ پڑھ پاتے تو انہیں ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جی سنتے ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں. یہ کائنات کے امام ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، کہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف. جنت کا دروازہ کھلائیں گے. اس اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، وہ اتنے اہتمام کر رہے ہیں سنتوں کا، نوافل کا، اور آج ہم کہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں. پڑھیں میرے بھائی میری بہن. آخری بات معزز سامعین کرام، ان تمام حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سنتوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے. پھر یہ ظہر کی سنتیں اور باقی نمازوں کی سنتیں اور نوافل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت والے دن جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جب اس میں کمی ہوگی نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ فَأُنظُرُوا لِعَبْدِي هَلْ فِي تَطَوُّعٍ، کہ میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں، کوئی سنتے ہیں، لے کے آؤ تاکہ میں اس کی جو فرائض کی کمی تھی اس کو پورا کر دوں. تو اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے. وما يزال عبدي يتقرب عليه بالنوافل حتى احبه، اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا ہوتا رہتا ہے ان نوافل کے ذریعے کہ ایک وقت آتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کی، ان نوافلوں کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.